بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کہا تھا مختصر پیش کروں گا، جو اتنا مسائل پڑھوں گا تو سن لیجئے گا کہ عزیزان گرامی روایات میں ہے کہ امام زیارت نحیہ کے الفاظ، میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، میرا سلام ہو ان کے کٹے ہوئے گلے، پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں، کا سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ بلند جا، سلام ہو اس لاشے پہ جو دھوپ میں پڑا رہا، پھر فرماتے ہیں سلام ہو ان بیویوں پہ جنہیں اسیر بنا لیا گیا، پھر فرماتے ہیں سلام ہو اس چھوٹی بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا۔ امام زمانہ بڑے اپنے انداز سے سلام کر رہے ہیں، پھر ایک مقام پہ آکے سلام کرتے ہیں، مختلف لاشوں سے متعلق جملے کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں صبح و شام صباح و مساء میں آپ پہ صبح و شام گریا کروں گا، اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو بدلت دموع دمع، تو میں پھر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں، امام زمانہ کہتے ہیں میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ کیوں؟ کہا مولا جب میری پھپھیاں آپ پہ روتی تھی تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، اب میں صبح و شام آپ پہ رہوں گا۔ امام زمانہ کے بڑے سخت جملے ہیں۔ عزیزان گرامی امام، میں نے ایک مرجع تقلید کے داماد اور وکیل سے سنا، یہ جملہ بڑا سخت جملہ ہے، تاکہ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو سب سے پہلے مکے میں آئیں گے، مکے سے پہلے مدینے جائیں گے اپنی دادی زہرا کی قبر کا نشان ہوتا، پھر مدینے سے سب سے پہلے کربلا آئیں گے، عاشورہ پہ ظہور کریں گے۔ اندازہ علماء کا یہ ہے کہ 40 پہ کربلا پہنچیں گے، جہلم پہ۔ سن رہے ہیں سب کے سب میرے ساتھ چلیے، آئیے ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں، جہاں امام تشریف لا رہے ہوں گے۔ جب ظہور کریں گے، عاشورہ پہ ظہور ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، مکہ سے ظہور کریں گے، عصر کا وقت ہوگا، پتہ نہیں کون سی عصر ہے جس کے اندر کس کا سر قلم ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کب آئیں گے؟ کہا 40 پہ۔ سب کے سب میرے ساتھ چلیے گا، مجھے جناب سکینہ کے چند جملوں کو پیش کرنا ہے۔ آئیں گے کہاں؟ 40 پہ، چہلم پہ آئیں گے، کربلا معلیٰ۔ جب پہنچیں گے تو سب امام کو دیکھ کے بلند آواز سے رو رہے ہوں گے کہ اب تک تو ہم عزاداری کرتے تھے، آج امام کی بارگاہ میں عزاداری کریں گے۔ کہ امام روتے ہوئے ایک مرتبہ ننگے پاؤں حرم میں جا رہے ہوں گے، کربلا کے سڑکوں پہ ننگے پاؤں چل رہے ہوں گے، ایک مرتبہ دیکھیں گے حرم کا دروازہ کھلا، سارا مجمع امام کا استقبال کرے گا۔ میٹر دیکھیے گا، امام کا سارا مجمع استقبال کرے گا، امام حرم میں جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں جیسے امام حرم میں جائیں گے، جس عالم کو جملہ پیش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حرم میں جائیں گے، جیسے ذریعہ مقدس پہ پہنچیں گے، ذریعہ مقدس کا دروازہ کھلے گا۔ امام زمانہ کے لیے معجزے سے، اعجاز سے ذریعہ مقدس کا دروازہ کھلے گا، امام زمانہ ذریعہ مقدس کے اندر چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ ذریعہ مقدس کے اندر جائیں گے، دونوں ہاتھ معجزے سے قبر مطہر کے اندر ڈالیں گے۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ قبر امام حسین میں ڈالیں گے، ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے، وہ لاشا اٹھا کے مجمع کو دکھائیں گے اور رو کے کہیں گے اور رونے والوں مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اس بچے کو کیوں مارا گیا تھا۔ امام زمانہ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کا لاشا اٹھائیں گے، میرا دل کہتا ہے جب سینے سے لگائیں گے تو ہر مجمع کا فرد دیکھ کے رونا شروع کرے گا، ارے اتنے سے بچے کو بھی تیر مارا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی میں 2 جملے یہاں پہ پیش کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام حسین بھی جب جناب علی اصغر کا لاشا لے کے جا رہے تھے نا تو 7 قدم آگے لیے تھے، 7 قدم پیچھے لیے تھے اور کہتے جا رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جب جناب مختار نے پوچھا نا ابو خلیق سے، ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ ابو خلیق نے کہا ہاں، میں تو کیا ساری فوج اشقیاء رو رہی تھی۔ کہا کب رو رہے تھے؟ کہا جب سب کے سب دیکھ رہے تھے حسین ایک چھوٹا سا لاشا لے کے خیموں کی طرف جا رہے تھے۔ کہا وہ حسین جنہوں نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا، کبھی بھی 7 قدم آگے نہیں لیے، 7 قدم پیچھے نہیں لیے، لیکن نہ جانے چھوٹا سا لاشا لے کے جب حسین چلے تو 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے، روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب مختار ممبر پہ تھے، ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور رونے لگے، کہا کہ بتا مجھے کہ جناب سید الشہداء بار بار پیچھے کیوں ہٹتے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم، لیکن در خیمہ پہ کوئی بی بی کھڑی تھی،
جناب مختار رو رو کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ اٹھے, کربلا کا رخ کیا, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام حسین کو سلام کیا, کہا مولا آپ اتنے غریب ہو گئے تھے, اپنے بچوں کے لاشیں خود اٹھا رہے تھے. مولا اسلام میں ہمیشہ منع کیا جاتا ہے باپ کو ہٹا دو, دوسرے لوگ لاشیں اٹھائیں گے. کہا مولا آپ نے اپنے بیٹوں کے لاشیں خود اٹھائے. جناب مختار نے سلام کیا اور کہا ابو خلیق جانتا ہے وہ بی بی درے خیمہ پہ کون تھی؟ کہا ہمیں نہیں پتا, بی بی برقعے میں تھی. جناب مختار نے کہا میرا دل کہتا ہے جناب علی اصغر کی ماں ہوگی. بس میں ایک مرتبہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جب مولا حسین درے خیمہ پہ پہنچے, ایک چھوٹی سی بچی نے سوال کیا, بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ جناب امام حسین نے کہا ایسا پانی پلایا اصغر کو, اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا. بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, بابا آپ کے اتنے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ میں کہوں گا مولا مت لاشا دکھائیے گا, ایک ماں برداشت نہیں کر سکے گی. آخری جملے پیش کر رہا ہوں, 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا, میرا وعدہ ہے اگر آپ ساتھ چلیں گے تو سب آنکھوں میں آنسو ہوں گے. جانتے ہیں کیا روایت کے الفاظ ہیں؟ علماء بزرگ علماء نے کہا سید الشہداء نے بس ایک جملہ کر رہا, میری ایک آخری حسرت ہے, کل جب لاشیں پامال کیے جائے علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو. سید الشہداء نے خیموں کے پیچھے جناب علی اصغر کو دفنا دیا. بس بھئی 11 محرم کا دن نکلا, ان ملعونوں نے سارے سر قلم کیے, نیزوں پہ بلند کر دیے, ہر سر نیزے پہ بلند تھا. ایک مرتبہ ایک ملعون نے کہا کہ ہم نے 72 کو مارا تھا, ایک سر کم ہے. کسی دوسرے نے کہا میں نے حسین کو دیکھا تھا, حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنا دیا تھا. عمر سعد نے 4 گھوڑا سواروں کو حکم دیا, ہاتھوں میں نیزے لے کے گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے, نیزے زمین پہ مارتے جاتے تھے. ایک ماں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی, اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا. اب جو وہ نیزہ نکلا اس پہ ایک چھوٹا سا لاشا. ان ملعونوں نے ایک مرتبہ لاشے کا سر قلم کیا, نیزے پہ بلند کیا. جناب رباب نے کہا مولا یہ آپ کی آخری حسرت. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں جناب سکینہ کے پورے مصاحب نہیں پڑھ پایا جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا. پروردگارا شام کی اس قید کا واسطہ, کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا تو نہیں ہوگا کہ کسی بھائی کے گلے میں طوق ہو, پاؤں میں بیڑیاں ہوں, ہاتھوں میں زنجیریں ہوں, اور وہ ایک بہن کا لاشا قبر کے کنارے لے کے کھڑا ہو. میرا دل کہتا ہے جیسے امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کا لاشا اٹھا کے کہا تھا نا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے, وہ قبر سے فوراً تو ہاتھ بلند ہوئے, یا علی میری امانت لوٹا دے. میرا دل کہتا ہے اسی طرح سے جب جناب امیر, جب علماء کہتے ہیں کہ جناب امیر نے یہی کہا ہوگا نا یا رسول اللہ لاشا آرام سے لیجئے گا, یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی, اس فاطمہ کا پہلو شکستہ. میرا دل کہتا ہے امام سجاد نے بھی یہی کیا ہوگا, بہن کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا اور کہا ہوگا او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. پروردگارا بہت بزرگ, میں بھی پچھلے دنوں ایران کے اخبار میں پڑھ رہا تھا, کسی بزرگ عالم دین نے لکھا, اور سید محسن الامین العاملی نے اپنی آیان الشیعہ میں لکھا, اور کتابوں میں مقتل شیخ الرئیس میں بھی ہے. ایک بزرگ عالم دین سید ابراہیم دمشقی نے کہا کہ مومنوں سے کہہ دینا یہ روایت کبھی نہ پڑھیں کہ یزید نے جناب سکینہ کے لیے غسالہ کو بھیجا تھا اور کفن دلوایا تھا. کہ جب قبر میں پانی آیا ہم نے دوبارہ تعمیر کروائی تو میری بیٹیوں نے بتایا بی بی کرتے میں دفن تھے. بی بی کو کفن نہیں دیا گیا تھا, بی بی اپنے کرتے ہی میں دفن تھی. بزرگ علماء نے لکھا ہے, ایک دونوں نے کئی علماء نے لکھا ہے پروردگارا واسطہ اس چھوٹی سی قبر کا. میری طرف دیکھیے گا, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. جب بیبیاں شام سے جا رہی تھی نا تو جناب رباب قبر سے ایسے لپٹی ہوئی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے.
اور رو رو کے بس ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ پروردگار بھائی آپ کے گھر میں بھی تو چھوٹی بچیاں ہوں گی، جا کے پیار کر کے ذرا تصور کیجیے گا مولا پہ کیا گزرے ہو۔ پروردگار واسطہ اس چھوٹی سی بیوی کا، ان کی عظمتوں کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں ایک رخصتی کا جملہ کہوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، جو حاجات طلب کریں گے قبول ہوں۔ بس ایک رخصتی کا جملہ، جب مولا حسین خیمے سے باہر آئے تھے نا، آپ نے پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، شیخ جعفر شوشتری نے لکھا ہے، پھر بڑی مظلومیت کی آواز میں کہا، او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ تو جناب زینب کبریٰ برقعے میں باہر آئے کہا، بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے، ابھی میں زندہ ہوں، میں آپ کو سوار کراؤں گی ذوالجلال۔ بازو تھام کی جناب زینب کبریٰ نے سوار کرا دیا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے دیکھیے گا، اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا۔ جب مولا کو سوار کرا دیا نا، مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ ذوالجناح کو ایڑ لگائے، کہا ذوالجناح آگے بڑھ، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ دوسری مرتبہ کہا، کیا بات ہے ذوالجناح، میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے انصار، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور نے سر جھکایا، دیکھا مولا کے ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے ایک بچی لیٹی ہوئی ہے۔ مولا ذوالجناح سے اترے، بچی کو سینے لگایا، بہت پیار کیا، اور ایک مرتبہ کہا کہ بی بی خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، پانی لینے جا رہا۔ کہا بابا جو پانی لینے جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا، چچا عباس گئے تھے واپس نہیں آئے۔ کہا بابا آپ جب سے چچا عباس گئے نا میری پیاس بجھ گئی۔ جناب سکینہ نے جملہ کہا، جناب سید الشہداء کو میں نے سارا بسات چھوڑ کے بس ایک جملے کی حوالہ دینا، واسطہ دینا ہے۔ کہا کہ بابا آپ جب سینے پہ سلاتے تھے تو کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ جناب سید الشہداء نے خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بیوی نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی، آپ کے حصے میں اسیری آئی، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی۔ میں کہوں گا مولا سب کچھ بتا دیں، کہہ دیں آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے۔ پروردگارہ واسطہ اس بیوی کی عظمتوں کا، ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، اس امام برکت کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جتنے مومنین و مومنات موجود ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی تھی، کسی مومن نے والدہ کے لکھا، اور بہت سے لوگوں نے، پروردگار سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ماتم حسین